ہمیں کہتے ہیں یہ حنفی ہیں، محمدی نہیں، محمدی اور ہوتا ہے، حنفی اور ہوتا ہے۔ میں نے 50 مرتبہ بتایا جو حیدرآبادی ہوں گا وہ لازماً تلنگانہ کا ہوں گا۔ ایسا تھوڑی ہو سکتا کوئی پاکستانی، کوئی بنگلہ دیشی، کوئی آسٹریلین، کوئی امریکن حیدرآبادی ہو جائے۔ حیدرآبادی ہونے کے لیے یقیناً تلنگانہ کا ہونا ضروری ہے۔ تو جو حنفی ہے وہ یقیناً قطعاً محمدی ہے۔ دیکھو محمد رسول اللہ علیہ السلام سے علم لیا صحابہ نے، اور صحابہ میں فقہا صحابہ کی جماعت الگ تھی، عام صحابہ کی جماعت الگ تھی، اور فقہا میں بھی افقہ الفقہا یعنی سب سے زیادہ فقہ رکھنے والے، سمجھ رکھنے والے، ان میں ایک عبداللہ ابن مسعود ہیں جو مدینے سے چل کر کوفہ آتے ہیں۔ وہ کوفہ جس کو ہجری 17 میں حضرت عمر کے حکم پہ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے بسایا تھا، جہاں 1500 صحابہ آئے، اس کوفہ میں عبداللہ ابن مسعود نے مسند حدیث اور مسند فقہ لگائی اور علم پڑھانا شروع کیا۔ تو ان کے مایہ ناز شاگرد، دیکھو رسول اللہ سے علم سیکھا، محمد رسول اللہ سے علم سیکھا عبداللہ ابن مسعود نے، عبداللہ ابن مسعود سے سیکھا علقمہ نے، علقمہ سے سیکھا ابراہیم نخعی نے، ان سے علم سیکھا حماد نے، ان سے علم سیکھا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت ابن زوطا کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس امام اعظم ابو حنیفہ سے علم سیکھا محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ نے۔ امام اعظم کے شاگرد ہیں، امام اعظم کے مذہب کو کتابی صورت میں لکھنے والے ہیں۔ جی ہاں، اب کیا سمجھے آپ کہ فقہ حنفی محمد الرسول اللہ سے شروع ہوئی اور محمد بن حسن شیبانی پر ختم ہوئی۔ اس کا شروع بھی محمد ہے، اس کا ختم بھی محمد ہے۔ در حقیقت فقہ حنفی ہی فقہ محمدی ہے۔ جاہلوں کو سمجھ میں تو آتا نہیں، دیکھو اس میں ایسا مسئلہ لکھا، دیکھو اس میں ایسا مسئلہ لکھا ہے۔ میڈیکل اسٹور میں دواؤں کے ساتھ ساتھ پوائزن والی آئٹم بھی ہوتے ہیں، کیمیکلز بھی ہوتے ہیں، ایسے لیکوڈز بھی ہوتے ہیں جو پوائزن ہے، تو وہ ڈاکٹر بتائیں گا اس کی ضرورت کب پڑے گی۔ اگر فقہ حنفی کی کتاب میں تم کو جب سمجھ نہیں ہے، گھامڑو تو بولتے کیوں ہو بے؟ یہ جھاپک جھوا داڑا رکھ لیتے ہو، منحوس شکلیں تمہاری دیکھ لو تو 3 ٹائم کھانا نصیب نہ ہو۔ ہم نے سعودیہ میں نہیں دیکھا، منحوسوں، ہم نے سعودیہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ کہتے ہیں دیکھو ہدایہ میں ایسے مسئلے ہیں، وقایہ میں ایسے مسئلے ہیں، در مختار میں ایسے ہے، تو نزول الابرار میں کیسے ہے؟ منی پاک ہے، تمہاری کتاب میں نہیں ہے؟ ارے آ تو مناظرے میں دکھاتا ہوں۔ نانی اور دادی سے نکاح کرنا جائز ہے؟ نہیں ہے۔ رام چندر لکشمن کرشن جی اللہ کے نبی ہے، نہیں لکھا ہے۔ اللہ ایک مورت ہے، ہدیت المہدی میں نہیں لکھا ہے۔ اس کے ہاتھ ہے، پیر ہے، پنڈلی ہے، ساق ہے، کف ہے، ید ہے، سر ہے، وجہ ہے، آنکھیں ہیں، عین ہے، سب کچھ تو لکھا ہے۔ ہاں، کیا کچھ گندے مسائل تمہاری کتابوں میں لکھے ہیں؟ خبیثو، مشت زنی کی اجازت دیتے ہو، دین میں آسانی کر رہے ہو، اسی لیے تو لوگ آسانی کے چکر میں تمہارے مذہب کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم آج کی یہ آسانی کل مہنگی پڑے گی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ غیر مقلدین کا مذہب یہ نیا فرقہ ہے، انگریزی دور کا بنا ہوا ہے، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور یہ جو بکواس کرتے ہیں ہمارے فقہ پر، یار سوچو، امام اعظم دور صحابہ کے آدمی، دور صحابہ کی، آج 1450 سال سے امت کے بڑے بڑے اولیاء جن کی پیروی کر رہے ہیں اور ان کی بتائی ہوئی بات پر اعتماد کر رہے ہیں، یہ لونڈے کہتے ہیں کہ انہوں نے حدیث و قرآن کے خلاف کہا، ان کی بات مت مانو، حدیث قرآن خود سے پڑھو۔ نہ عربی پڑھنی آتی، نہ اردو پڑھنی آتی، کیسے پڑھو گے بے چماروں، خبیثوں، کیسے پڑھو گے؟ اور پھر کہتے ہیں دیکھو ان کی فقہ میں ایسے ایسے مسئلے لکھے ہیں۔ اب ایک گدھو، جیسے میڈیکل اسٹور میں دوا کے ساتھ پوائزن ہوتا ہے، اس کا استعمال کب کرنا یہ ڈاکٹر بتائیں گا۔ ایسے ہی جیسے فقہ حنفی کی کتابوں میں مفتہ بھی اقوال کے ساتھ غیر مفتہ بھی اقوال، راجح اقوال کے ساتھ مرجوح اقوال ہوتے ہیں، فتویٰ اس پر نہیں دیا جاتا، وہ صرف لکھے جاتے ہیں۔ اب جیسے حدیث کی کتابوں میں صحیح کے ساتھ ضعیف حدیث نہیں ہے، ہے نا؟ ابے ہے یا نہیں ہے گھامڑوں؟ تو پھر صحیح حدیث کے ساتھ جو ضعیف حدیثیں نکال کیوں نہیں دیتے ہیں؟ رکھا جاتا ہے، حکم بیان کیا جاتا ہے، یہ ضعیف حدیث ہے۔ قرآن میں منسوخ آیتیں نہیں ہیں جس کا حکم بالکل ختم ہو چکا ہے، لیکن پڑھنے پر ثواب ہے، عمل کی اجازت نہیں ہے، نہیں ہے قرآن میں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو، یعنی نشے کے بعد ٹر ہو جاؤ پی کر، نہ، یہ آیت منسوخ ہے۔
یہ پہلے جب اتری تو صرف نماز کی حد تک نشے سے روکا گیا، بعد میں ہمیشہ کے لیے نشہ حرام ہو گیا۔ تو جس طرح قرآن میں ناسخ کے ساتھ منسوخ آیتیں ہیں، احادیث کی کتاب میں صحیح کے ساتھ ضعیف بھی لکھی جاتی ہیں، اسی طرح فقہی کے مسائل کی کتابوں میں راجے کے ساتھ مرجوع اقوال لکھے جاتے ہیں۔ آئی سمجھ میں بات کہ نہیں سمجھے؟ تو آؤ ہمارے سامنے بیٹھو، سمجھو اور دیکھو کہ جس امام کو 80% لوگ فالو کر رہے ہیں، یہ گنتی کے ٹکے کے چند لوگ، انگریزی دور میں پیدا ہونے والے ڈرپک ڈلے حرام کے نلے، یہ ہمارے یہاں کی زبان ہے، یہ ڈرپک ڈلے حرام کے نلے سامنے نہیں آنے والے، خرچہ کروا دیا ہمارا اتنا پیسہ اور پھر اس کے بعد سامنے نہیں آیا۔ پولیس پروٹیکشن، پولیس کیوں؟ میں نے کال ریکارڈنگ میں کہا نہیں، میں کل وائرل کرنے والا ہوں کہ میں آتا ہوں، بول کہاں آنا ہے؟ فصیح الدین میں اکیلا آتا ہوں، کیونکہ میرا یقین ہے کہ میرے رب تعالیٰ نے جہاں میری موت لکھی ہوگی، جس کے ذریعے لکھی ہوگی، جس کے ہاتھوں لکھی ہوگی، جس مقام پہ لکھی ہوگی، جس وقت میں لکھی ہوگی، 1 سیکنڈ آگے پیچھے کی دیری نہیں ہو سکتی ہے، اور اللہ نے نہیں لکھی ہے تو خدا کی قسم جہاں جہاں تمہیں موت کا گمان ہوتا ہے، رب تعالیٰ وہاں سے زندگی عطا فرماتا ہے۔ مجھے بتاؤ، گہرے پانی میں ڈوبنے کے بعد بندہ مرتا ہے کہ نہیں مرتا ہے؟ لیکن اللہ نے موسیٰ کو پار لگا دیا، لگایا کہ نہیں لگایا؟ بھڑکتے ہوئے شعلوں میں اگر کسی کو ڈالا جائے تو وہ جل کر خاکستر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن اللہ نے ابراہیم کے لیے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، سلامتی کے ساتھ ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا۔ تیز و ترار چھری اگر کسی کے گلے پر چلائی جائے تو اس کا مرنا یقینی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے اسماعیل کو بچا لیا۔ کوئی اگر مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے تو اس کے زندہ آنے کی کیا امید ہے؟ خدا کی قسم اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو بچا لیا۔ ارے بے وقوفو، موت اور ہاتھ رب تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے، وہ جب چاہے عطا فرمائے، اور خدا کی قسم اگر اس کا حکم نہیں ہے، ساری دنیا آ کر میرے اوپر فائر کرنا شروع کر دے، چھریاں چلائیں، میں نہیں مروں گا۔ میرے رب کا حکم نہیں ہے۔ ہم تو ایسی توحید پر یقین رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ایسا کامل یقین رکھتے ہیں۔ اس بھگوڑے کو دیکھو، صرف بہانہ کیا، پولیس پرمیشن نہیں ہے، پولیس پرمیشن سے سارے کام کرتے کہ رے ہاں مردود کہیں کے۔ میں نے کہا پولیس پرمیشن چاہیے مجھے، فوراً ٹکٹ نکالا، فوراً آیا، علماء آئے، اسٹیج سج گیا، سب آئے، لیکن انہیں بھاگ کے ناک کٹا دیا اہل حدیثوں کی۔ اہل حدیثوں، اس پوک پرسن کو ہٹاؤ اس منصب سے، یہ اس کا اہل نہیں ہے۔ ویسے تو تمہاری پوری جماعت نہ اہلوں کی، کائے کے لیے اہل نام رکھے رے؟ اہل حدیث 1 نمبر کے نااہل ہو۔ برادران اسلام خوب اچھے سے سن لیجئے کہ الحمدللہ جب بھی دین پر وقت آتا ہے، علماء اہل سنت دامے درمے قدمے سخنے حصہ لیتے ہیں اور قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری پوری جماعت کے علماء کو، مشائخ کو، خانقاہوں کو، تنظیموں کو، مساجد کو، مدارس کو، مقابر کو محفوظ رکھے، اور اس نئے فرقے سے امت مسلمہ کے نوجوانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔